آیت استخلاف کا شان نزول بیان فرمائیے۔ بھلے ابھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت استخلاف یہ ہے، بھلے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلکم ولیمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ میں آیت آپ کو دکھاؤں۔ شان نزول اس کا آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم۔ یہ تفسیر برہان میں اس کی شان نزول ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، حدیث بھی دکھا سکتے ہیں۔ حدیث چاہیے دکھا دوں بھائی؟ نہیں، یہ اس کے کب آیت نازل ہوئی تھی اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ اچھی بات ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں وہی دکھاؤں گا جو حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ایک منٹ ابھی دکھاتے ہیں۔ اب موقع شاید حدیث میں مذکور نہ ہو، لیکن میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا کہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، جزء رابع، چھاپ ہے مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 89 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں ان کو وعدہ دیا ہے۔ ان کو کس چیز کا وعدہ دیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے۔ كما استخلف الذين من قبلهم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ الى قوله تعالی فاولئک هم الفاسقون۔ ہاں بلی، ان کے جو حذف کیا گیا اس میں یہ ہے جو مصنف نے نہیں لکھا ہے، وہ آیت یہ ہے بلی وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اچھا بلی، پہلی حدیث اس میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا کہ ہم الائمہ، ان سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں جن کو اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے۔ دوسری حدیث روایت کرتے ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، الائمۃ خلفاء اللہ فی ارض عز وجل فی ارض۔ یہ حدیث اس آیت کی شان نزول نہیں بتا رہا، بس خلیفہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ذکر کیا اس حدیث کو۔ اچھا، جو چوتھی حدیث ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور اس کی یہ مقدار جو ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، نزلت فی الامام المہدی علیہ السلام واصحابہ، امام مہدی علیہ السلام اور اس کے اصحاب میں نازل ہوئی ہے۔ ابی عبداللہ علیہ السلام، اذا كانت ليلة الجمعة اهبط الرب تبارك وتعالى ملكا الى السماء الدنيا، فاذا طلع الفجر جلس ذلك الملك عن يمين العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعلي وعلى الحسن والحسين عليهم السلام منابر من نور۔
جب شب جمعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ملک کو بھیجتا ہے بیت المعمور کی طرف، اور وہاں پر طلوع فجر تک کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے نور کے تخت وہاں پہ لگائے جاتے ہیں، فیصعدون علیہا، وہ اس پہ بیٹھتے ہیں، وَيُجْمَعُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ملائکہ انبیاء اور مؤمنین کا بیت المعمور چوتھے آسمان میں ان سب کو جمع کرتا ہے، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور ابواب السماء کو روز جمعہ کھول دیا جاتا ہے، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت کے ساتھ یہ حدیث ختم کروں پھر حدیث ختم، میں ابھی ایک ایک پڑھنا ہوگا نا، آپ شان نزول کی آیت کہاں نازل ہوئی، تو مجھے ایک ایک پڑھنا ہوگا، ایک ایک پڑھنا ہوگا حدیث تاکہ اس تک پہنچ جائے۔ اچھا اجازت دیں میں یہ ختم کر دوں پھر آپ جو کہہ دیں۔ پھر جب زوال ہوتا ہے روز جمعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا رب میعادک الذی وعدت فی کتابک، اے اللہ تیرا وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کرو جو تو نے اپنے کتاب میں وعدہ کیا ہے۔ پھر اس آیت کو وہ وعدہ یہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، ثم یقول الملائکہ والنبیون مثل ذلک، پھر ملائکہ اور انبیاء یہی کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ ثم یخر محمد وعلی والحسن والحسین علیہم السلام سجدا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیہم السلام سب سجدے میں جاتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں یا رب اغضب، یہ پروردگار غضب کر، فإنہ انتہک حریمک، تیرے دین اور تیرے حریم کے انتہا کی حرمت ہو گئی ہے، وقتل اصفیاؤک، اور تیرے اصفیاء کا قتل کیا گیا ہے اور ان کو ذلیل کیا گیا ہے، تیرے عباد صالحین کو ان کو ذلیل کیا گیا ہے، فیفعل اللہ ما یشاء وذاک یوم معلوم، پھر اللہ تعالیٰ یوم معلوم میں جو روز قیام امام حجت علیہ السلام ہے اس دن اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب شان نزول میں یہاں پہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے ابھی مجھے ان حدیث میں نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی حدیث کے شان نزول یعنی کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، لیکن کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے مصادیق 12 امام علیہ السلام ہے۔ جی جناب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں۔ اچھا، اس کا شان نزول تفسیر مجمع البیان میں تو بیان ہوا ہے، اور تفسیر نمونہ میں بھی اس کا شان نزول بیان ہوا ہے۔ اگر کیا آپ مجھے سنائیں نا اس کیا ہے وہاں پر کون سی حدیث ہے؟ نہیں، آپ وہاں سے پڑھ دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی نا۔ نہیں ابھی میرے پاس وہ تو نہیں ہے تفسیر مجمع اب کیا نکال دوں، آپ کو پتہ آپ سنائیں بھائی، اب آپ کو جب پتہ آپ سنائیں، اب میں کتاب پہ کتاب کیسے کھول دوں، اتنے کتابیں کھول دوں؟ اب میں نے تو بیان کیا شان نزول ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعوں کے متعلق، شان نزول میں کوئی اختلاف یہ تو یہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک میرے علم کے مطابق تو یہ کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نہیں، 12 اماموں کے لیے، 12 اماموں سب کے لیے، لیکن اس کی تعویل اور اس کی تحقیق 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے، میرے پاس آپ کے ویڈیوز جو ہیں نا، بیانات ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، امام مہدی علیہ السلام کے وقت محمد۔ جی، یہ تمکین دین جو آگیا ہوگا ان کے وقت ان کے زمانے میں وہ پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اشکال کیا ہے آپ کا، مشکل کیا ہے؟ تو یہی ہے نا، آپ کا مشکل کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ مثلا ظاہری حکومت 11 اماموں کو نہیں ملی، صرف ایک کو ملی، یہی مشکل ہے آپ کا؟ یہی مشکل ہے؟ نہیں، یہی مشکل نہیں ہے۔ اہل تشیع حضرات نے یہ آیت استخلاف صرف اور صرف امام مہدی پر فٹ کی ہے۔ نہیں، نزلت فی غلط ہے، قائم من آل محمد تفسیر نہیں آپ سمجھ نہیں رہے۔ ہم میں نے اتنے احادیث دکھائے کہ سب 12 امام ہیں، ایک بعد ایک دوسرے تیسرے، اس میں یہ ہے اس کو مولانا باقر مجلسی نے ضعیف کہا ہے نا، جس روایت کو آپ نے پڑھا نا، آپ مجلسی صاحب کے موارد، مجلسی صاحب ان سب احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں، مجلسی صاحب ان سب احادیث کو ضعیف کہا ہے نا، مرآت العقول میں 12 ائمہ کے بارے میں۔ اچھا بات کریں، پھر مجھے بات کرنے دیں۔ مولانا باقر مجلسی نے مرآت العقول میں اس حدیث کو جو آپ نے فرمایا کہ یہ 12 ائمہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کو مولانا باقر مجلسی صاحب نے ضعیف کہا ہے۔ اچھا، اور اہل تشیع حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، تفسیر قمی ہو، تفسیر صافی ہو، تفسیر مجمع البیان ہو،
تو اس میں یہی ہے کہ نزل فی قائم من آل محمد، امام مہدی کے لیے یہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ 11 ائمہ کے ادوار میں یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے ہیں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دین کو تمکین وغیرہ 11 ائمہ کے ادوار میں تو نہیں ملی نا، اس لیے اہل تشیع حضرات کا یہ جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قمی میں بھی واضح ہے، نزلت فی قائم من آل محمد، تفسیر صافی میں بھی یہی ہے، مجمل بیان میں بھی یہی ہے، اور ایک تفسیر کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس میں تو لکھا ہے کہ ائمہ طاہرین سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ یہ آیت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب ختم ہو گئی بات آپ کی، جب ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں بات کروں۔ جی جی، اور تفسیر نمونہ میں بھی یہی شان نزول لکھا ہے، اور تفسیر مجمل بیان میں بھی کہ صحابہ کرام کو مکی زندگی میں مسلسل تکالیف آ رہی تھی، اور جب وہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مدینہ آئے، تو وہاں بھی قریش نے پیچھا نہیں چھوڑا، مسلسل مصائب کی چکیوں میں صحابہ کرام پستے رہے، اور مدینہ میں تو منافقین بھی مل گئے تھے اور یہودی بھی مل گئے تھے، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آخر ہم کو کب امن نصیب ہوگا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور زمین میں خلافت دوں گا۔ جی جی، تفسیر نمونہ اور تفسیر مجمل بیان، اچھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا اور تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے اس دین کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اس کو تمکین دے گا۔ مجلسی نے اس حدیث کی تصحیح بھی کیا؟ نہیں، یہ اصول کافی میں نہیں ہے نا، اور مجمل بیان میں۔ اچھی بات ہے، آپ اہل تشیع حضرات اس بات پر متفق ہے نا، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے آیت کا شان نزول یہی ہے۔ نہیں، آیت کا شان نزول جو ہے بات ختم کریں پھر میں کہہ دوں گا نا، آپ بات ختم کریں۔ جی 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 جی، لیٹ می کمپلیٹ، تھینک یو۔ اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ آیت استخلاف کا شان نزول یہی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ آخر ہم کو تکلیفوں سے چھٹکارا کب ملے گا، آخر ہمیں امن بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا اور تمہیں امن ضرور دوں گا، یعنی ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، یعنی ان کو خوف تھا، مکی زندگی میں خوف تھا، ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھڑا جا رہا تھا، مسلسل تکالیف میں وہ صحابہ کرام زندگی بسر کر رہے تھے، آخر ایک صحابی کو کہنا پڑا کہ یا اللہ ہم کو کب نصیب ہوگا امن، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، تم گھبراؤ نہیں۔ ان کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ کے 3-4 بیانات میں یہ بات موجود ہے ریکارڈ پر کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے جی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے یہ کہنے پر کہ یا اللہ ہمیں امن کب نصیب ہوگا، ان کے یہ کہنے پر اللہ نے آیت نازل کی کہ میں تمہیں ضرور زمین میں خلافت دوں گا، تم کو امن بھی دوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے کہنے پر آیت نازل ہوئی وہ تو مراد نہ ہو، اور 250 سال کے بعد جو شخصیت پیدا ہونے والی ہو یعنی امام مہدی صرف اور صرف وہ مراد ہوں؟ اگر اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی مراد ہوتے تو آیت کے نازل ہونے سے صحابہ کرام کو تسکین نہ ملتی، کیونکہ صحابہ نے کہا نا کہ ہمیں یا اللہ کب امن نصیب ہوگا، ہمیں تو امن نصیب ہو ہی نہیں رہا، ہم تو مسلسل خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کب امن نصیب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر اس آیت سے مراد امام مہدی ہوتے صرف تو صحابہ کے لیے یہ آیت باعث تسکین نہ ہوتی، اور یہ جو ہے نا یہ تو بہت بڑا دجل و فریب ہو جائے گا نا معاذ اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت میں منکم کا لفظ استعمال کرے، یعنی خطاب کے سیغے استعمال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ حدیث مجمع البیان میں ہے، مجمع البیان میں جلد نمبر بتا سکتے ہیں؟ میں مجمع البیان میں دیکھ رہا ہوں، یہ حدیث مجھے نہیں نظر آ رہا۔ جی، اسی آیت کے تحت سورہ نور آیت نمبر 55 کے تحت اس کا شان نزول لکھا ہے، اور سورہ تفسیر نمونہ میں بھی یہی شان نزول لکھا ہے۔ اسباب نزول میں تفسیر نمونہ کو تو چھوڑ دیں، تفسیر نمونہ تو وہ تو اب متاخرین کے وہ تو مصادر میں سے نہیں ہے،
تفسیر یہ تفسیر بھی مصادر میں سے نہیں ہے. آپ مجموع البیان بھی تب مصادر میں سے نہیں ہے. نمونہ کو تو چھوڑ دیں, نمونہ کی تو بات ہی نہ کریں. نمونہ کا بھی جو مصنف ابھی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. جی اہل تشیع کی تفسیر ہے نا, معتبر تفسیر ہے. 10 او بھائی وہ اگر نقل ابھی ایک شخص ابھی ہمارے زمانے میں اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو مصادر سے نقل کرتا ہے نا, وہ تو خود تو شاہد نہیں ہے کہ شان نزول پر متفق ہیں سنی شیعہ. نہیں متفق نا. میں اب یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے مصادر میں دکھا دیجئے کہ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس کا شان نزول صحابہ ہے. مجموع البیان میں دیکھ رہا ہوں, مجموع البیان میں نہیں ہے. آپ صفحہ نمبر بتائیں, میں وہ دکھا دوں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اجازت دیں میں ایک دو جملے عرض کروں. مجموع البیان میں وہ اکثر روایات بھی نقل کرتا ہے. وہ سب شیعہ روایت نقل نہیں کرتا, وہ مخالفین کی روایت بھی بہت نقل کرتا ہے. مجموع البیان ایسی کوئی حدیث کی کوئی روایی تفسیر نہیں ہے. مجموع البیان ایک اجتہادی تفسیر ہے. وہ اپنے آراء بتاتا ہے, اور اپنے آراء کے ذیل میں وہ کبھی شیعہ حدیث نقل کرتا ہے مصنف اس کا, اور کبھی وہ مخالفین کی حدیث نقل کرتا ہے. اس لیے کہ وہ مجموع البیان میں کوئی حدیث آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً کوئی شیعہ حدیث ہے. وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صاحب مجمع جو 7ویں صدی میں رہتا تھا, اس نے وہ کس کتاب سے نقل کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسی آیت سورہ نور کے آیت نمبر 55 میں بھی میرے سامنے ہے, میں تو اس میں نہیں دیکھ رہا. بھائی اگر آپ کے پاس کوئی صفحہ نمبر ہے تو بتا دیں کہ میں وہ نکال دوں, دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے. تفسیر نمونہ نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے کہ مجموع البیان میں یہی شان نزول لکھا ہے. تفسیر نمونہ آیت نمبر 55. آپ نے خود مجموع البیان میں نہیں دیکھا, آپ نے خود مجموع البیان میں نہیں دیکھا. جی نہیں, میں نے تفسیر نمونہ میں دیکھا. اچھی بات ہے. ابھی آپ مزید کچھ کہنا ہے یا میں آپ کو کچھ جواب دے دوں, آپ کی خدمت کا عرض کروں. جی آپ شان نزول بیان فرما دیں اور اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. اجازت. ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ مجلسی نے ان روایات کی تضعیف کی ہے, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے بھائی ہیں. بھائی صاحب بات کرنا ہے. آپ سمجھے نہیں نا, میں نے جو کہا آپ سمجھے نہیں. روایات کی سب کی نہیں, یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ آیتیں. میں سمجھ گیا بھائی. اور بھائی میں اگر غلط سمجھاؤں, اگر میں غلط سمجھ گیا تو پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ غلطی کی آپ نے. اب مجھے بات کرنے دیں. فی الحال میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط سمجھاؤں. مجھے بات کرنے دیں تاکہ میں کہہ دوں کہ میں کن باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, کن باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں عزیزو, یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے جماعت مخالفین میں کہ وہ مرآت العقول میں مراجعہ کرتے ہیں. مجلسی نے اگر کہہ دیا ضعیف ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حدیث شیعوں کے ہاں ضعیف ہے. مجلسی نے اگر کہہ دیا کہ وہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے ہاں صحیح ہے. اسی طرح موثق وغیرہ. حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ شیعوں کے پاس اور مجلسی خود کے پاس تصحیح کے 2 مختلف معیار ہیں. ایک معیار ہے مجتہدین اہل رائے کے معیار پر, وہ جو مرآت العقول میں لکھا ہے اس کے ہر حدیث کے ذیل میں صحیح ہے یا مجہول ہے یا ضعیف ہے, وہ مجتہدین کے معیار ہے. لیکن مجلسی خود اس معیار سے اتفاق نہیں کرتا. اس نے کتاب لکھا ہے, وہ اس کتاب میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جامع کتاب ہو, یعنی اگر مجتہدین بھی اس کتاب میں رجوع کریں ان کے معیار کے مطابق ان کو بھی آسانی ہو تحقیق میں, لیکن وہ خود اس معیار کو نہیں مانتا. یہ نہایت اہم بات ہے. اور یہ معیار جو مجتہدین کا ہے یہ شیعہ محدثین کے ہاں مرفوض ہے, مردود ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار تالیف العلامہ المجلسی الجزء الاول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں, صفحہ نمبر 27 میں والذی یقوی عندی, جو میرا اپنا عقیدہ ہے, وأوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر, اور اس کے دلائل میں نے اپنے بڑے کتاب بحار میں نقل کیا, ان جمیع الاخبار الموردہ فی تلک الاصول الاربعہ وغیرہ, کہ تمام احادیث جو ان 4 کتاب حدیث میں, 4 کتاب حدیث کون سے ہیں؟ اصول اربعہ کلینی کی کتاب, صدوق کی کتاب من لا يحضر الفقی یعنی الکافی, من لا يحضر الفقی, تہذیب استبصار, یہ سب وغیرہ. اور ان کے علاوہ جو تصنیفات ہیں صدوق کی, احمد ابن محمد ابن خالد برقی کی, صفار کی, حمیری کی, شیخ توسی کی اور مفید کی. وما تیسر لنا, اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں میرے پاس آئی ہیں المذکورہ فی کتب الرجال, جن کا اسم کتب الرجال میں موجود ہے. وقد ادخلت اخبارہ فی کتاب البحار, ان سب کو میں نے کتاب بحار الانوار میں نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا.
كلها مورد العمل، یہ سب صحیح ہیں. وأقوى من الأصول العقلية والاستحسانات والقياسات المتداولة بين بعض المتأخرين من الأصحاب. اور یہ احادیث ہمارے علماء کے اجتہاد سے زیادہ قابل اعتبار ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات، خود کتاب مرآت العقول کے مقدمے میں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، چاپ دار الکتب الاسلامیہ الجزء الاول، فرماتے ہیں صفحہ نمبر 22 میں، یہ صفحہ نمبر 22 ہے، وخلاصۃ القول، خلاصہ کلام یہ ہے، فی ذلک والحق عندی، احادیث کے متعلق خلاصہ کلام یہ ہے اور جو میرا اپنا عقیدہ ہے وہ یہ ہے شیعہ احادیث کے متعلق، ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول المعتبرہ، اگر کوئی حدیث اصول اصحاب ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے، اصحاب ائمہ علیہ السلام یعنی جیسے کتاب کافی کے پورا کافی اصحاب ائمہ علیہ السلام کے کتب سے مروی ہے، ملا حضر الفقی وغیرہ، مما یورث الجواز العمل، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ ایسے احادیث پہ عمل جائز ہے، یعنی یہ احادیث صحیح ہیں کیونکہ عمل صرف صحیح حدیث پہ ہوتا ہے. لیکن لابد من الرجوع الى الاسانید لترجیح بعضها على بعض عند التعارض. بلی فرماتے ہیں کہ لیکن اگر احادیث میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں صحیح کے مقابلے میں اصح کو لینا ہوگا، لیکن سب صحیح ہیں. اور بات ان کی بالکل درست ہے. یہ کتاب الاربعین ہے مرحوم مجلسی رحمہ اللہ علیہ کی، جز چاپ دار الکتب الاسلامی. یہاں پر ملاحظہ فرمائے الحدیث، آپ کی بات سمجھ گیا، اجازت دیں، سمجھ گئے تو پھر یہ نہ کہتے ہیں اجازت دیں، پھر اجازت دیں، اگر سمجھ گئے یہ بات تو پھر ہمارے نزدیک جو آیا ہے، آیا یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، بہت سارے احادیث ہیں، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کہ اس کا شان نزول 12 امام ہے. اس کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ 12 اماموں کو زمین کا اللہ کے خلافت ملے گی اور زمین پہ ان کو حکومت ملے گی. یہ 12 اماموں کے لیے ہے، لیکن اس حکومت کا آغاز کب ہوگا؟ اس حکومت کا آغاز امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں شیعوں کا اور مخالفین کا اتفاق ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہے. یہ جھوٹ ہے، ایک تہمت، ایک بہتان ہے. کہتے ہیں تفسیر نمونہ میں، تفسیر نمونہ کا اجازت دیں، مجھے بات کرنے دیں بھائی، مجھے بات کرنے دیں. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، تفسیر نمونہ کے مصنف کو میں جانتا ہوں، میں ان کو قریب سے دیکھا ہے میں نے، وہ کوئی محترم انسان نہیں ہے. یہ وہ انہی علماء میں سے ہیں جن کی وجہ سے دین، ہمارا مذہب پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں دین کی طرف انہوں نے پیٹ پھیر لیا ہے. یہ انہی علماء میں سے ایک صاحب تفسیر نمونہ ہے. پھر اگر چل مان لیتے ہیں اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، تفسیر نمونہ کہاں سے روایت کریں گے؟ وہ ابھی زندہ ہے، اس کا مصنف قم میں رہتا ہے، وہ مصادر میں سے نہیں ہے. آپ کو حوالہ دینا ہوگا مصادر سے. آپ کہتے ہیں کتاب مجمع البیان، کتاب مجمع البیان مصادر میں سے نہیں ہے. مجمع البیان کہاں سے روایت کرتا ہے؟ اکثر مجمع البیان میں روایتیں ایسی بہت ہیں جو مخالفین کی احادیث و نقل کرتا ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں مجمع البیان میں یہ حدیث ہے، مجھے آپ صفحہ نمبر دکھائیں، میں کھولتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے. لیکن مجمع البیان میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ یہ حدیث امام عصر علیہ السلام کے متعلق ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں مجمع البیان بھی دکھا دوں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ ادعا کرنا شیعوں کے خلاف کہ یہ حدیث شیعہ اور مخالفین کی، آپ نے خود کہا نا کہ امام مہدی کے لیے بارے میں نازل ہوئی ہے، مجمع البیان میں ہے کہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے. بالکل 12 امام اور امام مہدی علیہ السلام ان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہماری بات کے مطلب کو نہیں سمجھتے. آپ بیان میں کیا ہے؟ مجمع البیان میں یہی ہے نا کہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجمع البیان میں لکھا ہے صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے نا. شان نزول کی بات کر رہا ہوں میں. شان نزول 12 امام ہیں، 12 امام، اس میں امام مہدی علیہ السلام بھی شامل ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں مجھے پتہ ہے کیا چیز ہو سکتا ہے، میں احتمال دیتا ہوں کیا چیز ہے. کیا آپ رجعت کے عقیدے سے واقف ہیں؟ جی. اچھا، تو مشکل کیا ہے؟ آپ نے اشارہ فرما دیا تھا اس دن اشارہ فرمایا تھا کہ 11 ائمہ کو خلافت جو ہے زمینی خلافت جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ رجعت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو انشاءاللہ
خلافت دے گا. آپ کے یہ الفاظ ہیں, یہ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس. آپ نے کہا کہ انشاءاللہ 11 آئمہ کو زمینی خلافت رجعت کے بعد ملے گی. یعنی ابھی تک زمینی خلافت 12 آئمہ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملی. جی حکومت نہیں ملی ان کو, تمکین زمین میں تمکین نہیں ملی ان کو. جی ہاں تمکین نہیں ملی, خلافت بھی نہیں ملی نا ابھی تک زمینی خلافت. تو شان نزول اس کا اگر آپ بیان فرما دیں گے تو بڑی مہربانی. شان نزول اگر کسی کتاب سے میں نے اپنے احادیث دکھائی ہیں, احادیث میں کفایت ہے, جو میں نے دکھائی اس میں مشکل کیا. شان نزول یہی ہے 12 امام ہیں, اتنے احادیث دکھائیں 12 امام. آپ نے فرمایا خود, آپ کا ویڈیو موجود ہے, آپ نے کہا ہے کہ شان نزول سے روگردانی کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے, یہ نادانی ہے. آپ نے خود کہا کہ شان نزول سے روگردانی کرنا, کیونکہ شان نزول سب کچھ بتاتا ہے, اس سے سیاق و سباق سے اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ شان نزول سے روگردانی کرنا یہ جہالت ہے. اب شان نزول کیا ہے؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی, اگر آپ یہ آپ کا فکر میں یہ ہے کہ کوئی شیعہ حدیث ہے اس آیت کے متعلق کہ میں اس کو چھپا رہا ہوں, تو آپ بسم اللہ کریں, وہ حدیث میں دکھائیں. میں نے اجازت دیں, مجھے بات کرنے دیں پلیز, مجھے بات کرنے دیں. جو آپ کے ذہن میں پتہ نہیں شان نزول کی کیا ڈیفینیشن ہے. ایک دفعہ شان نزول سے یہ مراد ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آتا ہے, اس واقعے کے وقت وہ حدیث وہ آیا نازل ہوتی ہے, اس کو شان نزول کہتے ہیں. اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا, مثلا سوال جواب ہوا ہے, جنگ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, یہ آیت نازل ہوئی ہے, شیعہ کتب میں اگر کوئی ایسی حدیث ہے میں اس کو چھپا رہا ہوں, تو آپ اس کو نشاندہی کریں, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے پاس اجازت دیں, بات کرنے دیں بھائی, بات کرنے دیں. میں اس کسی مطلب کو میں نہیں چھپا رہا. میرے پاس جو احادیث ہیں میں نے ان میں سے کچھ کو آپ کو دکھایا ہے. ہمارے نزدیک میرے ذہن میں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ مثلا فلان واقعہ پیش آیا, اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی. ابھی میرے پاس اس طرح نہیں ہے, میں دیکھ لوں گا مزید, کیونکہ احادیث متعدد ہیں. اگر آپ کے پاس شیعہ کتب میں کوئی ایسی حدیث ہے تو بسم اللہ کریں, اس کو بتا دیں, میں ضرور پڑھوں گا. لیکن ہمارا جو متفق علیہ روایت بعد روایت بعد روایت اس حدیث کی, کس کے متعلق یہ آیا نازل ہوئی ہے. شان نزول اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے, کن کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک حدیث نہیں, میں نے کئی حدیث آپ کو دکھایا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی حجت ہے, جیسے میں مثلا کوئی حدیث لاتا ہوں آپ کی کتب سے, آپ کے پاس کوئی حدیث ہے شیعہ کتب سے, تفسیر نمونہ کو ذکر نہ کریں, تفسیر نمونہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی. آپ مصادر میں سے, شیعہ مصادر میں سے, چاہے مجموع البیان ہی کو کہہ دیں, اس میں سے مجھے صفحہ نمبر بتا دیں, میں آپ کو میں کھول دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہوا یا اہل بیت علیہ السلام کے لیے. حکم کریں بھائی. جی تفسیر نمونہ کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے اپنی تفسیر میں جس کا حوالہ دیا ہے 4 تفاسیر ہیں, تفسیر اسباب نزول, تفسیر فی ظلال, تفسیر مجمع البیان اور تفسیر قرطبی. یعنی دیکھیں اب یہ 4 تفاسیر جو ہے نا, تفسیر اسباب النزول شیعہ تفسیر نہیں ہے, واحدین شابوری کی تفسیر ہے نا, شیعہ نہیں ہے, سنی کتاب ہے نا. نہیں شیعہ نہیں ہے. تفسیر الضلال, انہوں نے اتفاق, الضلال جو ہے وہ سید قطب کی ہے, وہ شیعہ تفسیر نہیں ہے. مجمع البیان وہ شیعہ تفسیر ہے, لیکن میں نے دیکھا اس میں یہ حدیث نہیں ہے. اور کون سے بتایا آپ نے چوتھی قرطبی, وہ تو شیعہ نہیں ہے. نہیں شیعہ نہیں ہے, لیکن صاحب تفسیر نمونہ نے اتفاق نقل کیا ہے کہ اہل تشیع اہل سنت اس بات نہیں. اگر اس نے یہ کہا تو غلط کہا ہے, اس نے کہا تو اس کی غلطی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کہا ہے. میں آپ کی بات پہ بہت شک کرتا ہوں. تفسیر نمونہ میں یہ بات لکھا ہو کہ شیعہ اور مخالفین کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا شان نزول صحابہ ہے, میں اس بات سے بہت اختلاف کرتا ہوں کہ اس نے ایسا جملہ کہا ہو. فرض کرتے ہیں کہا بھی ہو نا, کہا اس کی بات اس کے اپنے حجت نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں ہے 12 امام اس کے شان نزول, اس کے شان نزول. شان نزول تو یہ نہیں ہوتا نا. شان نزول تو کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ پیش آیا, اس واقعہ ابھی میرے ذہن, ابھی میرے پاس جو احادیث میں نے دیکھے اس میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ آیت کب کہاں. اگر آپ کے پاس ہے یہ یہی ہے نا, اہل تشیع حضرات, اہل سنت حضرات, تو کتاب بتائیں نا. واقعہ بیان مجمع البیان میں حضرت, مجمع البیان میں بتائیں کس صفحہ, میں بھی کھول دوں گا مجمع البیان, بتائیں کس جلد میں, کس صفحے میں. یہی آیت. ٹھیک ہے, پھر آپ خاموش ہو جائیں, میں آیت 2 کھول دوں, کیونکہ مجمع البیان میں آپ کو پتہ ہے اس کے 10 جلد ہیں, وہ دیکھنے میں, اس کو کھولنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے پاس جو ہے وہ
سافٹ ویئر ہے، لیکن میں اس میں دکھاؤں گا آپ کو جو پی ڈی ایف ہے، تاکہ آپ نہ کہہ دیں کہ میں نے دوسرا عرض کر لوں آپ سے. ٹھیک ہے آپ اجازت دیں، آپ خاموش ہو جائیں، میں کھولتا ہوں. جی جب تک میں دوسرا عرض کر لوں نا آپ سے. نہیں پھر وہ بات پہ بات نکل جائے، ایک بات کو ختم ہونے دیں پھر دوسری بات. ٹھیک ہے. سورہ نور آیا نمبر 1. عزیزو دیکھتے ہیں سورہ مجمع البیان میں کیا لکھا ہے. مجمع البیان فی تفسیر القرآن مل گئی. جی یہ چھاپ دار العلوم بیروت کتاب میں، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ ہے بھلے صفحہ نمبر 161 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفحہ نمبر 161 میں شروع ہوتے ہیں. یہاں پہ 3-4 آیتوں کا انہوں نے اکٹھے تفسیر کیا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ. پھر ہمارا جو مورد نظر ہے یہ آیا ہے، آیت نمبر 55. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بلی وعن ابی بن کعب لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا اصحاب مدینہ آئے. وآوتهم الانصار، انصار نے ان کو پناہ دی. رمتهم العرب عن قوس واحدہ، عرب نے ان کو سب کو ایک ہی تیر سے نشانہ بنایا، ایک ہی کمان سے ان کو نشانہ بنایا. وَكَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا مَعَ الصَّلَاحِ، اور وہ رات کو نہیں سوتے تھے مگر ویپنز کے ساتھ. وَلَا يَسْبَحُونَ إِلَّا فِيهِ، اور صبح بھی اٹھتے تھے تو سلاح ان کے پاس ہوتا تھا. فَقَالُوا تَرَوْنَ أَنَّا نَعِيشُ حَتَّى نَبِيتَ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ، تو صحابہ نے کہا کہ دیکھ لو ایک وقت آئے گا کہ ہم سوئیں گے تو مطمئن ہوں گے اور امن و امان میں ہوں گے. لا نخاف الا اللہ، اللہ سے کبھی ہمارا خوف نہیں ہوگا. فنزلت هذه الآیہ، اور یہ اس آیت کا اس وقت نزول ہوا. دیکھیں یہ ابی بن کعب سے روایت ہے، اس کی کوئی نہ سند نہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے اس کا کوئی سند نہیں ہے. قال مقاتل یعنی بنی اسرائیل، کوئی سند کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیعہ حدیث ہے. مجمع البیان نے روایت کیا لیکن اس نے نہیں کہا کہ یہ شیعہ حدیث ہے. بھلے اچھا، تو آپ کے نزدیک کیا شان نزول ہے؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا. یہ اہل سنت کے نزدیک ایک منٹ اس میں جو بھلے وعن المقداد بن الاسود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مقداد نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ تعالی کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی زمین پہ بھلے کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ اللہ تعالی اس میں اسلام کو داخل نہ کریں. بھلے اچھا، پھر اس میں کہتے ہیں والمروی عن اہل البیت علیہم السلام، جو یہ مخالفین کی روایت، اہل بیت علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ یہ ہے انہا فی المہدی، اہل بیت علیہ السلام کی جو روایت ہے یہ مہدی علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے. وروى العیاشی باسنادی، عیاشی نے اپنے اسناد سے عن علی بن الحسین، امام زین العابدین سے روایت کیا ہے انہو قرأ هذه الآیہ، کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا ہم واللہ شیعتنا اہل البیت، یہ ہمارے شیعہ ہیں. یفعل اللہ ذلك بهم على ایدی یدی رجل منا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ احسان ہمارے ایک
مرد کے ذریعے کرے گا. وہو مہدی هذه الامہ، اور وہ یہ امت کے مہدی ہیں. وہو الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا لو لم يبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی عمر سے ایک دن بھی نہ بچے لطول اللہ ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتی، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا بنا دے گا کہ کہ ایک شخص میرے عترت سے وہ حکومت کرے گا زمین پر. اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام ہے. یملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین پہ حکومت کرے گا اور زمین کو عدل و داد سے، عدل سے، انصاف سے بھر دے گا. وروی مثل ذلك عن ابی جعفر علیہ السلام و ابی عبداللہ علیہ السلام، بلی اور یہی روایت ہے ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے. فعلى هذا، اس لیے یہ ہے ان کا قول بھائی. فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات النبي وأهل بيته صلوات الرحمن عليهم. پس اس لیے اس آیت سے مراد کون ہے؟ مجمع البیان نے بھی یہی فرمایا، اس آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ہے، صحابہ نہیں ہیں. وتضمنت الآیہ، اور آیات متضمن ہے کس کا؟ البشارۃ لہم، البشارۃ لہم، خوشخبری کس کے لیے؟ نبی اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے. بالاستخلاف والتمکن من البلاد، کہ یہ زمین کے وارث بنیں گے، زمین کے وارث بنیں گے اور زمین پہ ان کی حکومت ہوگی، زمین پہ ان کا پاور ہوگا. وارتفاع الخوف عنہم عند قیام المہدی منہم، اور خوف ان سے ہٹ جائے گا مہدی علیہ السلام کے قیام کے وقت. تو پتہ چلا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے کہ مجموع البیان میں بھی وہ نہیں ہے نا. مجموع البیان میں بھی یہی ہے کہ اس کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. ختم بات، اور حکم کرو. اچھا میں عرض کر لوں، آپ بولیں. مجموع البیان میں جو آپ نے شان نزول بیان فرمایا، یہ وہی شان نزول ہے جو میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا حضرت؟ اور اس کا اپنا رائے نہیں ہے نا، اس کو رد بھی کیا، اس کو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس نے رد کیا، اس نے مخالفین کی حدیث نقل کیا اور اس کو رد بھی کیا اور کہا کہ ہماری یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. تشیع حضرات کے نزدیک اس کا شان نزول تو ہونا چاہیے نا. آپ نے شان نزول تو نہیں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن شان نزول کیا ہے؟ واقعہ کیا پیش آیا تھا جو یہ آیت نازل ہوئی؟ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، بہت سارے آیات ہیں، بہت سارے آیات ایسے ہیں کہ وہ کہاں دن پہ نازل ہوئے ہیں، رات کو نازل ہوئے ہیں، مکے میں نازل ہوئے ہیں یا مدینے میں نازل ہوئے ہیں، وہ کس واقعے میں نازل، بہت سارے آیات ایسے میں نہیں معلوم، آپ وہ کسی کو نہیں معلوم. وہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیت علیہ السلام کو معلوم ہے. یہ ہمارا ادعا نہیں ہے کہ قرآن میں 6600 سے زیادہ یا 6200 سے زیادہ جو آیات ہیں، ان سب آیات کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں پہ نازل ہوئے ہیں، کس طرح نازل ہوئے ہیں. بعض کا ہمیں معلوم ہے، بعض کا نہیں معلوم. ہاں اگر نہیں معلوم تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم بھائی، لیکن ہم نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہر آیت کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں پر، کس موقع پر، کس لیے نازل ہوا. ہم نے ادعا کبھی نہیں کیا یہ. اچھا حضرت، اس آیت میں 2 ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، آمنو عملوا الصالحات، جو ایمان لا چکے تھے اس وقت جب آیت نازل ہوئی اور اعمال صالح کر چکے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں منکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ صیغہ خطاب ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور و ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ماضی کے صیغے استعمال فرمائے، یعنی یہ وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے نا جو. اچھا پہلی بات ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے بات کرنے دیں پلیز. لیٹ می کمپلیٹ حضرت. جی بالکل. آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا چکے تھے اور نیک اعمال کر چکے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ منکم استعمال فرمایا، یعنی حاضرین سے خطاب کیا جا رہا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں صیغہ خطاب استعمال کر کے صحابہ کرام کو موجودہ جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے ان سے خطاب کر رہا ہے کہ میں تم کو زمین میں خلافت دوں گا اور تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا. یعنی صیغہ خطاب استعمال کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی خلافت نہ دے، اور خلافت دے اس کو جو 250 سال کے بعد پیدا ہو. تو کیا کسی بھی
دنیا کی کسی بھی لغت میں ایسی مثال مل سکتی ہے کہ سیغے تو مخاطب کے استعمال کیے جائیں لیکن مخاطبین میں سے ایک شخص بھی مراد نہ ہو، تو یہ دجل و فریب ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جن سے خطاب کر رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو صحابہ کرام تو یہی سمجھیں گے کہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم میں سے کسی کو خلافت ملے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی خلافت نہ دی۔ اگر ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی خلافت نہ دی تو کتاب کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہم اپنی طرف سے اپنی جیب سے نکال کر کہتے تو یہ ہم پر اعتراض بن سکتا تھا۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 144 میں جب سیدنا عمر فاروق جنگ فارس میں مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے، اس کا جواب مولا دے چکے ہیں، کائنات اس کا جواب دے چکے ہیں۔ سنیں سر، نہیں آپ غیر مرتبط بات ذکر کر رہے ہیں نا، اور بھائی پھر ہمیں وہ پورا پھر دکھانا ہوگا کہ یہ کیوں ضعیف ہے۔ سنیں نا، یہ خطبہ ضعیف ہے، بالکل یہ خطبہ ضعیف ہے۔ اچھا چلیں نہج البلاغہ کی سند روایات آپ اگر سند ہے تو ضعیف نہیں ہے، اگر سند نہیں ہے تو ضعیف ہے۔ اس کو سنیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ خطبہ نمبر 132 وہ بھی ضعیف ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ عبارت پڑھو، عبارت میں کیا لکھا ہے، سند پڑھو، دیکھیں میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا میرا یہ کام نہیں ہے کہ بالبداہہ میں ضعف اس بات کروں۔ آپ کا کام ہے پہلے جو بھی آپ حدیث لاتے ہیں آپ کا کام ہے کہ اس کی صحت ثابت کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں کہ فلاں نمبر خطبہ، میں آپ کیا سمجھتے ہیں میں کوئی کمپیوٹر ہوں، مجھے سب زبانی یاد ہیں، فلاں نمبر خطبہ صحیح ہے، وہ اتنے احادیث دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں حدیث ہے، فلاں حدیث صحیح ہے، بھائی اس طرح تو نہیں، آپ استدلال کر رہے ہیں کسی کتاب سے، وہ کتاب کوٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کی صحت ثابت کریں، پھر میری بات استدلال ہوگا۔ بات سنیں، جی نہج البلاغہ کے خطبات پر کسی نے شک و شبہ ظاہر کیا ہے آپ کے ہزار سال تک کسی مجتہدین نے؟ بالکل خوئی مثلا امام خوئی نے کہا ہے، بالکل اکثر مجتہدین نہج البلاغہ کو ضعیف سمجھتے ہیں، اکثر مجتہدین جو ہے نا، آپ ہمارے کتب میں چاہیے، کتب فقہ میں کوئی بہت ہی کم ہی لوگ ہوں گے جو نہج البلاغہ سے استدلال کرتے ہوں گے۔ خوئی نے یہ نہیں کہا کہ نہج البلاغہ خالق کے کلام کے تحت اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، خوئی نے یہ نہیں کہا، میں نے نہیں سنا۔ خوئی بہرحال مجھے یہ جتنا معلوم ہے یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو وہ ضعیف سمجھتا ہے خوئی، البتہ یہ نہیں کہ سب نہج البلاغہ سب نہج، کیونکہ نہج البلاغہ کے بہت سا اجازت دیں آپ موضوع سے نکل گئے بھائی، مجھے کمپلیٹ دیں۔ نہیں نہج البلاغہ سے مولا کائنات سے پوچھیں گے نا ہم کہ آیت استقلال کس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے صیغے استعمال فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، صحابہ سے خطاب کر رہا ہے کہ میں تم میں سے خلافت دوں گا جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کر چکے ہیں۔ کتاب کے صیغے استعمال فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو بھی خلافت نہ دے، یہ دجل و فریب ہے۔ وہ جواب دیں گے، اس کو سمجھ گئے، اس کا جواب دے دیں گے۔ اور دیکھیں حضرت، اس آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تو یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں 41 میں فرمایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں کہ ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں پھر دوسرا پوائنٹ لے کے آئے نا، تو آپ تو یہ پوائنٹ لمبے ہو جائیں گے نا بھائی، ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں پھر دوسرا پوائنٹ لے کے آئیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آیت نازل کی اس میں صیغہ خطاب فرما کر صحابہ نے خطاب فرمایا، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خطاب تو صیغہ خطاب استعمال کر کے حاضرین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ لیا جائے، اور 250 سال کے بعد ایک شخص جس کا تصور بھی اس وقت نہیں تھا، امام حسن قریب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے والد گرامی، تو وہ شخص مراد لیا جائے اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی خلافت نہ ملے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنی جیب سے نہیں کہہ رہے نا، ہم نہج البلاغہ آپ کی معتبر ترین کتاب سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مولا کائنات نے 2 مرتبہ نہج البلاغہ میں حضرت عمر فاروق پر خلافت یہ آیت استقلال فٹ کی ہے۔ اچھا، 144 خطبہ اور 132 خطبے میں سورہ نور آیت نمبر 55 کی آیت حضرت مولا کائنات نے عمر فاروق پر فٹ کی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ کی معتبر ترین کتاب سے کہہ رہے ہیں۔
نہج البلاغہ کے مرتب ہونے کے بعد صدیوں تک اس پر کسی نے جرح نہیں کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اجازت دیں ان پوائنٹوں کا میں جواب دوں بھائی، میں اجازت دیں، اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، یہی پوائنٹ ہے۔ ایک منٹ حضرت، آخری بات، ایک منٹ۔ اچھا، یہ جو تفسیر منہاج الصادقین ہے، آخر تفسیر منہاج الصادقین، ٹھیک ہے حضرت؟ بھائی مصادر سے آپ کوٹ کریں، مصادر، یہ مصادر نہیں ہے بھائی، منہاج اپنے دیکھیں نا، پھر آپ نے کھوئی کو کیوں نوٹ کوٹ کیا کہ کھوئی کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ ضعیف ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کوئی مجتہد ہے جو نہج البلاغہ کو نہیں مانے، میں نے کہا کھوئی، آپ نے خود پوچھا ہے بھائی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اجازت دیں، استدلال کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ نہیں حضرت، آپ وہ کتابیں جس کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا اس کو مصدر، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو مصادر ہیں، مصادر کو سمجھ لیجیے، مصدر کس کو بولتے ہیں؟ مثلا کتاب کافی ہے۔ آپ نے کھوئی کو کیوں کوٹ کیا؟ کھوئی تو مصدر نہیں ہے نا۔ بھائی آپ نے پوچھا کہ احادیث نہج البلاغہ کو کسی مجتہد نے غیر معتبر کہا ہے، تو میں نے کیا کھوئی نے؟ متقدمین میں سے کسی کو کوٹ کرے نا۔ آپ نے کہا کہ کسی مجتہد نے کہا ہو، تو متقدمین کا قول معتبر ہوتا ہے یا متاخرین کا؟ متقدمین میں سے کسی نے کہا ہے نہج البلاغہ غیر معتبر، کسی نے بھی نہیں کہا، اس لیے آپ نے متاخرین کو کوٹ کرنا پڑا نا۔ حضرت سنیں، منہاج الصادقین آپ کی معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ نہج البلاغہ میں منہاج الصادقین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کوئی معتبر کتاب نہیں۔ آپ کسی کو دیکھیں نا، آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ معتبر ترین کتاب ہے، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے حوالہ پڑھنے دیں۔ منہاج الصادقین اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ حق تعالیٰ بوعدہ مومنان وفا نمود جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم بعیسیٰ ازرانیدہ۔ حق تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آپ کی معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر منہاج الصادقین۔ اس کو تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جن خلفاء سے وعدہ کیا ہے ان خلفاء کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ اب کیسر و کسرا کس کی خلافت میں فتح ہوئے؟ انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر، حضرت عمر فاروق کی دور خلافت میں فتح ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی معتبر ترین کتاب تفسیر کافی کی، روزہ کافی کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں کسر و کسرا فتح ہوئے ہیں، اور آپ کی تفسیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ان خلفاء سے وعدہ کیا ہے جن خلفاء کی خلافت میں کسر و کسرا فتح ہوں گے۔ آپ ایک فارسی کتاب سے نقل کر رہے ہیں، وہ اس کو مصدر سمجھتے ہیں، اس سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اہم کتاب وہی ہے۔ یہ آپ کی جو ہے نا وہ اب آپ مجھے بات کرنے دیں بھائی، آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں، میں اس کا جواب دینے دیں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیعہ اور مخالفین کا اتفاق ہے، یہی انہوں نے کہا نا کہ اس آیت کا شان نزول صحابہ ہے۔ اچھا، تو یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ کتاب مجمع البیان میں روایت ہے۔ مجمع البیان ہم نے آپ کو کھول کے دکھایا کہ مجمع البیان وہ ابی ابن کعب کی روایت نقل کرتا ہے، اور وہ کوئی شیعہ حدیث نقل نہیں کر رہا، اور اس کا کوئی سند بھی نہیں بتا رہا۔ پھر اس کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس کی شان نزول کچھ اور ہے، اور وہ احادیث ہم نے آپ کو دکھایا، اور پھر اس کا اپنا عقیدہ وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جو ہیں اس کے متعلق اس کا شان نزول امام مہدی علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ ہم نے دکھا دیا۔ تو اس شخص نے اس محترم کالر کے جھوٹا ہونا اور کاذب ہونا اب سب کے لیے ثابت ہو گیا۔ اب ان کا یہ ادعا بچ گیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت عمریہ کا بھی یہ قول ہے کہ اس کا شان نزول صحابہ ہے، اور انہوں نے کیا کوٹ کیا؟ در منثور، ملاحظہ فرمائیے در منثور میں، یہ کتاب الدر المنثور جزء سادس چاپ دار الفکر۔ میں آپ کے پوائنٹس نہیں بولا ہوں بھائی، آپ ناراض نہ ہو جائیے کہ صیغہ خطاب وغیرہ وہ سب کا جواب آ جائے۔ یہ در منثور ہے، در منثور ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ أخرج ابن أبي حاتم وردوي عن براء بن عازب قال فينا نزلت ونحن في خوف شديد۔ ابن مردویہ نے، ابن ابی حاتم ابن مردویہ نے روایت کیا ہے برا سے، کوئی سند نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے متعلق نازل ہوا ہے۔ اور عبد ابن حمید اور ابن ابی حاتم نے ابو عالیہ سے روایت کیا ہے، کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کیا ہے اس سند تو دکھاؤ،
ٹھیک ہے نا، کہ وہ وہی جو میں نے کہاں سے روایت کیا ہے، وہ میں نے جو آپ کو کتاب ہے مجمع البیان سے روایت کی ہے کہ بھئی صحابہ مکے میں تھے، پھر مدینہ آئے، پھر وہی وہ ڈرتے تھے، سلاح ساتھ لیتے تھے، پر انہوں نے کہا کہ کب ہم امن میں رہیں گے، تو اس وقت جو ہے آیہ نازل ہوا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو اس کا بھی ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. تو اور میں نے جو احادیث نقل کی کتاب کافی سے وغیرہ وغیرہ، مجمع البیان وہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن، وہ مجمع البیان وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے، کافی وغیرہ سے نقل کر رہا ہے وہ روایت، وہ جو ہمارے نزدیک صحیح ہے. تم نے کہا کہ اس کو مجلسی نے ضعیف قرار دیا، میں نے آپ کو قول دکھا دیا کہ مجلسی کے نزدیک یہ سب احادیث صحیح ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ آپ کہتے ہیں یہ آیت کا شان نزول صحابہ ہیں، آپ اپنی صحیح حدیث دکھائیے کہ اس کا شان نزول صحابہ ہے. ہم سے مانگتے ہو، ہم نے دکھا دیا صحیح حدیث، اب تم دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، کہ تمہارے مذہب میں اس کا کوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسی کتاب میں کتاب در المنثور میں وَأَخْرَجَ عبد بن حمید عن عطیہ، عبد بن حمید نے عطیہ سے روایت کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اہل بیت ہا ہنا واشار بیدہ الی القبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت کا شان نزول اہل بیت علیہ السلام ہے، اور قبلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. تو آپ کی کتاب میں بھی حدیث موجود ہے کہ اس آیت کا شان نزول کون ہے؟ اس آیت کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. کم از کم یہ تو بتا دیتے، یہ ذکر کرتے کہ آپ کے ہاں بھی نہیں کوئی متفقہ بات نہیں ہے کہ آپ کے کتب میں اس کا شان نزول صحابہ ہیں، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے کہ اس کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. اچھا، یہ پوائنٹ بہت واضح ہے. اللہ کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ان کا بیان یہ ہے کہ آیت کا صیغہ خطاب ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا جو ہے شان نزول حشیوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام ہے. اس زمانے میں تو پیدا بھی نہیں تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب قرار دیا ہو جو شخص موجود نہیں ہے. ہم نے بار بار ان سے کہہ دیا کہ اس آیت کا شان نزول 12 امام ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا بھی کہ کیا آپ رجعت کے عقیدے کو جانتے ہوں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. اس کے باوجود یہ شخص کہتا ہے کہ اس کا شان نزول صرف اور صرف 12 امام ہے. تو یہ آپ کی ایک مغالطہ ہے. آپ کی جو ہے مخالف آپ کا شخص یہاں پہ جو بیٹا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کے خلاف ایک بات آپ خود گڑ رہے ہو، اس کو ہم سے منسوب کر رہے ہو. ہم نہیں کہتے بھائی، پھر ایک دفعہ کہتے ہیں، نہیں کہتے کہ اس آیت کا شان نزول صرف 12 امام ہے. میں نہیں کہتا. اس آیت کا شان نزول، اس آیت کے مصادیق، اس آیت میں جو خلفاء ہیں وہ 12 کے 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ موجود تھے اس زمانے میں. امیر المؤمنین علیہ السلام موجود ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ لوگ موجود ہیں اس زمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. پھر یہ خود اس آیت میں آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اس میں آپ نے توجہ نہیں دیا. اس میں واضح دلالت ہے کہ اس میں صحابہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اس آیت سے مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آیا کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. آپ مجھے بتائیے، من تبعیض کے لیے آتا ہے نہیں آتا؟ او بھائی، من تبعیض کے لیے آتا ہے نہیں آتا؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں آپ بات کریں نا، میں بیچ میں بات کر رہا ہوں تو آپ خود منع کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، جب میں سوال کروں تو جواب دیا کروں نا. من تبعیض کے لیے آتا ہے نہیں آتا؟ میں حاضر ہوں، بالکل آتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم اخذت من الدراہم. میں نے درہموں میں سے اٹھا لیا. میں نے درہموں سے اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب درہم نہیں اٹھائے، وہ درہموں میں سے کچھ آپ نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے نا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. آپ میں سے وہ جو ایمان لائے اور جو صاحب عمل صالح ہیں، اللہ نے ان کو وعدہ دیا ہے. اس زمانے میں جو مخاطب تھے یا آج کے زمانے تک جتنے مسلمان، قرآن کریم کا خطاب سب نسلوں سے ہے، آنے والے نسلوں سے بھی خطاب ہے. اس طرح نہیں ہے
کہ خطاب صرف ان لوگوں سے تھا. اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی مخاطب ہیں, آج کے زمانے میں لوگ مخاطب ہیں. یا ایھا الناس جب قرآن کہتا ہے تو سب مخاطب ہیں. صرف وہ لوگ جو ان کا ایمان کامل ہے اور جو صاحب عمل صالح ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی, کوئی خطا, ان کے سب عمل صحیح ہیں, یعنی مطہرون یعنی معصومون. ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کو کیا کرے گا, ان کو استخلاف فی الارض عطا کرے گا. اور ان کا استخلاف فی الارض, ان کی حکومت کب آئے گی؟ ان کی حکومت آئے گی ان کے فرزند کے آنے کے بعد, ان کے فرزند کے اور قیام کے بعد. اور ان کو بھی اس زمانے میں حکومت ملے گی, کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے رجعت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی رجعت ہوگی. اور اگر رجعت کو چھوڑ بھی دیں تو اگر آپ مثلا ایک شخص کا ایک خاندان ہے کہیں, ان کے فرزند کو دولت میں ملنے والا ہے, تو آپ ان خاندان والوں سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑا دولت عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑا دولت عطا فرمائے گا. تو یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یا کذب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دولت عطا فرمائے گا یعنی آپ کے فرزند کو جو دولت مل جائے گا وہ آپ ہی کا خاندان کا آدمی ہے, وہ آپ ہی کا, اس کو آپ اپنا دولت سمجھ لیجئے. لیکن اگر یہ ہوتا بھی کہ اگر رجعت کا عقیدہ نہ بھی ہوتا نا تو پھر بھی صحیح تھا, کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا نور عین ہے, اہل بیت علیہ السلام کا نور عین ہے, اہل بیت علیہ السلام کا تاج سر ہے, 12ویں امام ہے, ان کی حکومت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے, ان کی حکومت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے. ان کو حکومت ملی تو یعنی باقی ائمہ علیہ السلام کو حکومت ملی. مثلا ایک فرد کے خاندان کو حکومت ملتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خاندان کو حکومت ملی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رجعت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور سب 12 امام وہ جو ہیں ان کی تمکین ہوگی. اب الحمدللہ رب العالمین, ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے آپ کے کتب میں سے دکھایا کہ جو آپ نے ہم سے مطالبہ کیا نا کہ حدیث دکھاؤ, کہا کہ مجلسی نے اس کی تضعیف کیا, ہم نے دکھا دیا کہ مجلسی نے تضعیف نہیں کیا. اب آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ اس کا مصداق صحابہ ہے, اس کی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتب میں, پہلی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آگے آپ نے جو نہج البلاغہ وغیرہ کے متعلق بات کی ہے وہ کبھی اور, وہ دوسرا موضوع ہے. بہرحال آپ نہج البلاغہ کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کو خلیفہ کہا ہے, تو پلیز آپ میرا اسی یوٹیوب چینل میں ایک اسپیچ ہے, لیکچر ہے, اس میں یہ ہے, اس کا عنوان یہ ہے کہ کیا رسول اللہ, کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر کی مدح, عمر کی مدح ہے یا نہیں ہے, مدح و ستائش ہے یا نہیں. اس کو دیکھ لیجئے, اس میں بہت جواب مل جائے گا آپ کو. حکم کریں بھائی, آپ اپنا بات کر لیجئے, کیونکہ ہم نے آگے مزید بھی کالرز ہیں انتظار میں, ان کے کالز بھی لینے ہیں. حکم جی. اچھا, اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے, میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے کاٹ دیا. پہلے حدیث کی بات کرو نا, کہ تم نے جو حدیث نقل کی ہے ان کی سند نہیں ہے. تم جو کہتے ہو یہ حدیث تمہارے مذہب میں اس کا شان نزول صحابہ ہیں, اس کی کوئی سند نہیں ہے. دیکھیں اس کا تو جواب دو نا. شان نزول آپ نے بتایا, اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہم نے بتا دیا نا کہ 12 امام ہیں. نہیں بتایا شان نزول, 12 امام, شان نزول نہیں ہے نا. اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آیا اس آیا کا شان نزول 12 امام ہیں. یہ 12 امام کے متعلق, ان کے خلافت کے متعلق نازل ہوئی ہے. بار بار آپ کو بتا رہے ہیں, یہ دوبارہ دکھاتے ہیں. اچھی بات ہے دوستوں, ان کو سمجھ نہیں آئی, ہم دوبارہ دکھانے پہ مجبور ہیں. نہیں دوبارہ دکھاتے ہیں. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی شان نزول. نہیں آپ اب نہیں چھوڑیں گے, آپ دکھائیں گے. اب ہمیں حدیث نہیں پڑھنے دیا, ہم نے 2 حدیثیں پڑھی شیعہ کتب میں, الحمدللہ حدیث سب سند کے ساتھ موجود ہے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شان نزول نہیں ہے؟ بتائیے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شان نزول نہیں بتایا؟ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے پاس شان نزول پر صحیح سند سے ایک بھی روایت نہیں ہے. آپ کے الفاظ میں نے نہیں کہا بھائی, یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. دوبارہ شروع کرتے ہیں, دوبارہ شان نزول دکھاتے ہیں. نہیں شان نزول دکھاتے ہیں. کس کے متعلق شان نزول سے کیا مراد کی آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ کس کے متعلق نہیں, کس موقع شان نزول سے مراد ہماری وہی ہے کہ آیت کوئی حدیث ہو, روایت ہو صحیح سند کے ساتھ کہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے, اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں. اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں. نزول اس کا کس کے شان کے لیے ہے, ہم وہ اس کو شان نزول بولتے ہیں. بھائی اگر آپ کو حدیث چاہیے تو آئیے, ہمیں آپ کو بہت سارے حدیث دکھاتے ہیں.
یہ آپ نے نئی تعریف ایجاد کر لی کہ شان نزول کی نئی تعریف آپ نے ایجاد فرما دی ہے. نہیں میں نے کبھی ایجاد نہیں. شان نزول بولتے ہیں اسی کو. دیکھیں نا, دیکھیں حضرت. اچھا آیت جو مباہلہ ہے اس کا شان نزول آپ بیان نہیں کریں گے؟ بیان کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں یہ پیش آیا تو وہ واقعہ بیان کر دیں گے نا آپ. آیت استخلاف کس موقع پر نازل ہوئی تھی, واقعہ کیا پیش آیا تھا, وہ آپ نے ایک بھی روایت بیان نہیں کی. چلیں آپ صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب سے روایت کریں. آپ صحیح سند سے اپنی کتاب کے روایت کریں. دیکھیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ شان نزول یہی ہے جو میں نے پیش کیا. تفسیر نمونہ اور تفسیر مجمل بیان میں بھی یہی لکھا ہے. آپ نہیں مانیں گے تو ہم بس ٹھیک ہے بھائی, بس ٹھیک ہے. آپ سلام سلامہ 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 سلامہ. آپ 3 منٹ بات کریں. دیکھیں بھائی 3 منٹ بات کریں, اس کے بعد خدا حافظی. اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہو کہ تفسیر نمونہ میں یہی بات ہے تو بسم اللہ کریں. آپ 3 منٹ تک بات کریں, میں خاموش. میں ٹائمر لگا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ سے خدا حافظی کریں گے. کیوں حضرت ناراض ہیں کیا ہم سے؟ نہیں, اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ تفسیر نمونہ اور اس میں یہ لکھا ہے مجموع البیان میں. مجموع البیان تو میں نے دکھا دیا. نہیں تم بات کرو. ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِكُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ٹھیک ہے, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ مہاجرین ہم جن کو تمکین دیں زمین میں, وہ مہاجرین, اس میں مہاجرین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا اور حسنین کریمین مہاجرین نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات, ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر مخاطبین سے اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر رہا ہے تو آیت کے نازل ہونے کے وقت 3 ہمارے امام موجود تھے, یعنی مولا علی, امام حسن اور امام حسن. یعنی مخاطبین سے خطاب تو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں مہاجرین کو مخصوص فرما کر حسنین کریمین کی نفی فرما دی, کیونکہ حسنین کریمین مہاجرین میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے معتبر ترین کتابوں سے ہم نے ثابت کیا, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144, خطبہ نمبر 132 کے اس آیت کا مصداق مولا کائنات نے عمر فاروق وہ خطبہ پڑھیں کہ کیسے اس خطبے میں مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مصداق عمر ابو بکر ہیں. پڑھیں وہ خطبہ پڑھیں, بسم اللہ. جی خطبہ نمبر 144 ہے 144. جب حضرت عمر فاروق سیدنا مولا کائنات سے جنگ فارس میں مشورہ لینے کے لیے آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے. اس کا لشکر ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے. یعنی مولا علی حضرت عمر فاروق کے لشکر کو اللہ کا لشکر فرما رہے ہیں جسے اس نے تیار کیا ہے, اور ایسی اس کی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنی موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, نحن علی موعود من اللہ. تو یہ جو مولا کائنات نے فرمایا نحن علی موعود من اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا وعدہ ہے؟ شرح ابن مسلم البحرانی لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وہ النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض, وہ نصرت ہے اور غلبہ ہے اور زمین میں خلافت ہے. یعنی مولا کائنات نے یہ جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ, ابن مسلم البحرانی آپ کا شیعہ مجتہد لکھتا ہے مولا کائنات نے آیت استخلاف کی طرف اشارہ کیا تھا. تو یہ مولا علی نے حضرت عمر فاروق پر آیت استخلاف فٹ کی ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 اور خطبہ نمبر 132 میں بھی یہی بات ہے. مولا کائنات نے فرمایا جہاد روم میں جب مولا کائنات سے حضرت عمر فاروق نے مشورہ لیا, فرمایا تحقیق اللہ نے ذمہ لیا ہے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمنوں کی نظر سے بچانے. وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے جس نے ان کی اس وقت نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. مولا کائنات نے یہاں پر جس کفالت و ضمانت کا ذکر فرمایا ہے وہ کس آیت سے ثابت ہے, یہ بھی شیعہ مجتہد نے بتا دیا. فرماتے ہیں خلاصۃ النصیحت
انہو زمن اقامت حاضر الدین و اعزاز، یعنی مولا کائنات کے نصیحت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین کی تمکین کا وعدہ فرمایا ہے وہ مولا اللہ تبارک تعالیٰ کے اسی قول سے ثابت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس وعدے کو حضرت عمر فاروق پر فٹ کیا ہے۔ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتابوں سے یہ ثابت ہے، تو ہم کس طرح اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور اس آیت کا مصداق ہم عمر فاروق کے علاوہ دوسرے شخص کو جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کو کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کا مجتہد تفسیر منہاج الصادقین میں یہ تصریح کر رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں اس خلیفے سے وعدے کر رہا ہے جس کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ اب یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کیسر و کسرا کس کی حکومت میں فتح ہوئے؟ کیسر و کسرا حضرت عمر فاروق کی خلافت میں فتح ہوئے نا، تو حضرت عمر فاروق کی خلافت اس آیت کا منہاج الصالحین کا مؤلف کون ہے؟ نام لے سکتے ہیں؟ منہاج الصادقین، منہاج الصادقین کا جی، اس کا مؤلف کا کیا نام ہے؟ منہاج الصالحین نہیں، منہاج الصادقین۔ منہاج الصادقین کا مؤلف نام لے سکتے ہیں بھائی؟ جی جی بتایا نا، یہی نام کیا ان کا؟ نام تو بتاؤ نا بھائی۔ علامہ فیض کا شانی ہے نا۔ کس سن وفات کیا ہے؟ یہ نہیں معلوم مجھے، سن وفات بھی نہیں معلوم؟ جی نہیں معلوم جی اچھا، آپ کو پتہ ہے علماء کے اقوال، علماء کے اجتہادات اگر حدیث نہیں ہے تو کسی پہ حجت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا ایک عرض کر لوں یہاں پر، ایک نہیں میرے سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو بھائی، دیکھیں آپ سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب دے دو۔ جی جی اسی کا جواب دے رہا ہوں، عرض سنیں۔ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہزارہا ایسی احادیث فرماتے جن میں نام نہ ہوتا، صرف اشارات ہوتے، ٹھیک ہے نا، صرف اشارات۔ سوال کا جواب دے دو بھائی۔ نہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر علماء کے اقوال، مثلا ایک عالم کہہ دے کہ عمر جو ہے خدا ہے، دوسرا عالم کہہ دے کہ عمر جو ہے رسول ہے، اس پہ وہی یہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ؟ آپ یہ نہیں معلوم؟ یہی جواب دے رہا ہوں نا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح نا، سنیں تو صحیح نا۔ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزارہا ایسی احادیث ہوتی جن میں نام نہ ہوتا لیکن تعریف اس میں کی جاتی ایسے شخص کی جس میں نام نہ ہوتا، صرف اور صرف اشارات فرما دیے گئے ہوں، تو کیا ان ہزارہا احادیث میں سے آپ ایک بھی حدیث عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین پر فٹ کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافقین میں سے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس میں تو تعریف کی گئی ہے، لہٰذا یہ قطعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اور شخص تو ہو سکتا ہے لیکن عبداللہ بن ابی، ابو جہل، ابو لہب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافقین ہیں، آپ کو یقینی کام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیعہ حضرات بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ منافقین میں سے تھے، اور جب یہ آپ کو یقین کامل ہے معاذ اللہ کہ وہ منافقین میں سے ہیں، تو یہ آیت آپ حضرت عمر فاروق پر کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ آپ پہلے ثابت تو کرو نا۔ مجتہدین کا اجتہاد ہے، تو آپ کے مجتہدین کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا، عمر فاروق معاذ اللہ بھائی آپ کے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے جھوٹے ہونے کو ثابت کر چکے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کہا کہ مجموع البیان میں وہ یہ حدیث ہے، وہ مجموع البیان نے وہ مخالفین کی اجازت ہے۔ آپ پہلے آپ کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو چکا ہے کئی دفعہ، کہ آپ نے کئی دفعہ یہاں پہ جھوٹ بولا، جواب نہیں دے رہے ہیں نا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منہج کتاب کی تفسیر ہے منہاج الصادقین میں یہ بات لکھی ہے، اس کا مصنف کا نام بھی آپ کو نہیں معلوم، اور وہ آپ کو اس کا زبان بھی نہیں معلوم، وہ کتاب فارسی میں ہے، وہ فارسی بھی آپ کو آتی نہیں ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منہاج الصالحین نے منہاج الصادقین کی تفسیر میں عمر کی تعریف ہے، میں اس سے بہت اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں جھوٹ بولنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگ، کیونکہ آپ ٹھیک ہے، اس کتاب کا اسکین مجھے بھیج دیں اپنے واٹس ایپ پہ، میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، ابھی تصویر لے کے بھیج دیں، تصویر لے کے بھیج دیں ابھی۔ منہاج الصالحین منہاج الصادقین جو ہے اس کا پہلا صفحہ
دوسرا یعنی جلد. نام تو آپ بھول رہے ہیں نا, تفسیر بھی آپ کی اور نام آپ بھول رہے ہیں. اور بھائی تفسیر کی طرف کوئی مراجعہ نہیں کرتا, یہ کوئی ایسی تفاسیر تو ہزاروں میں ہے نا. ہے تو آپ کا ہے نا حضرت, آپ تو ہمارے مجتہدین لاکھوں کی تعداد میں ہے بھائی. اچھی بات ہے. بلاغہ کا آپ انکار کر رہے ہیں, منہاج الصادقین کو تو چھوڑیں. ناج البلاغہ میں 2 مرتبہ مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو یہ آیت فٹ کی ہے. وہ اچھا اجازت دیں میں آپ کی باتوں کا جواب دوں. چلیں ٹھیک ہے, باتوں کا جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. آپ خاموش رہیں بھائی. اب میری باری ہے, ٹھیک ہے, اب میری باری. اس کے بعد ہاں میں آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں. مزید کچھ کہنا تو کہہ لو, اس کے بعد میں نے مزید کال لینا ہے. ایک مولا کائنات کا ایک فرمان مجھے پیش کرنے دے. مولا کائنات نے فرمایا ومن لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. شیعہ اس کی صحت ثابت کرو, شیعہ اس کی شیعہ کتب سے صحت ثابت کرو, پھر وہ حجت ہوگا. جی جی یہ آپ نے ابھی تفسیر کھولی نا اپنی, تفسیر برہان ہاشم بورانی کی, اسی میں لکھا ہے نا یہ تفسیر برہان میں. آپ نے پہلے کھولی نا, آپ اس کا اسکین بھیج دو. اسکین ابھی تصویر اب میں آپ کو لائن پہ رکھتا ہوں. یہ تو مشہور کتاب نہیں, اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں حضرت؟ آپ جاتے ہیں انکار میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ, میں نے آپ کی کتب میں یہ دیکھا ہے. بات کر رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بار آپ مجھے بات کرنے دیں بھائی, آپ پلیز خاموش ہو جائیں. ابھی آپ نے جتنے دیکھیں, اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں. آپ نے جو اب اجازت دیں, 1 منٹ بات کرنے دیں بھائی, 1 منٹ خاموش ہو جائیں. آپ نے جو 2 ادعا کیا نا کہ ایک تفسیر منہاج الصادقین میں عمر کی تعریف ہے, اور ایک کتاب البرہان میں حدیث ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہے, کہ یہ شیعہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو کاٹتا نہیں ہوں. آپ اپنے واٹس ایپ میں اس کی تصویر لے لیں, مجھے بھیج دیں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ واقعا ہے یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس وقت تک میں آپ کو نہیں کاٹتا. ابھی 1-2-3 منٹ آپ کے پاس ہے, میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ اس پہ آپ کام کریں. ٹھیک ہے نا, پھر اگر آپ نے نہیں بھیجا تو پھر اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں. صحیح ہے, تفسیر برہان کا بھیج دوں, میں ابھی بھیج رہا ہوں. برہان کا بھی بھیج دو, منہاج الصادقین کا بھی بھیج دو, دونوں کا بھیج دو, کہ اس میں پورا صفحہ بھیج دو بھائی, کاٹ کے نہیں بھیجنا. اگر اگلے صفحے میں جا رہا ہے تو اگلا صفحہ بھی اس میں بھیج دینا. ٹھیک ہے نا, مکمل بھیج رہا ہوں. مکمل بھیج دیں, بہت مہربانی. جی بہت مہربانی. اچھا عزیزو, انہوں نے ریفرنس دیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض, سورہ مبارکہ حج آیہ نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہا کہ یہ مہاجرین کے لیے ہے اور یہ عمر کے لیے ہے. بھائی ملاحظہ فرمائیے, دیکھیں یہ آیت سے مراد کون ہے. ٹھیک ہے نا, الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں. اقام الصلاۃ, وہ نماز اقامہ کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے. وللہ عاقبۃ الامور. ہمارے نزدیک اس کا مصداق کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. تو کتاب و تفسیر البرہان لسید ہاشم البحرانی رحمہ اللہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 891. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. ٹھیک ہے, روایت کرتے ہیں یہاں پر امام کاظم علیہ السلام سے, وہ اپنے والد سے, اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام امیر المؤمنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ یہ قوله تعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر نحن ہم. اس سے مراد اہل بیت علیہم السلام, اس سے مراد مہاجرین نہیں ہے. اس سے آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد مہاجرین ہے, کہاں؟ اس میں آیت میں تو نہیں لکھا اس سے مراد مہاجرین ہے. آپ خود تفسیر بالرائے کرو, ہم تفسیر بالنص کرتے ہیں. پہلی والی آیت پڑھیں, اجازت دیں بھائی, اجازت دیں بھائی. ترتیب قرآن میں بہت ہے کہ ایک پچھلا آیا کسی موضوع پر ہے, دوسرا آیا کسی اور سے ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قرآن میں یہ بہت ہے کہ ایک آیا خطاب کافر سے ہے, آگے آیا خطاب مومنین سے ہے, پچھلے آیا کسی سے خطاب ہے, آیا کسی اور سے خطاب ہے. یہ سے مراد نہیں ہے اگر پچھلے آیا مہاجرین سے خطاب ہے تو اگلے آیا بھی مہاجرین سے خطاب ہے. اس کے لیے نص کی ضرورت ہوتی ہے. 2 آیتیں ہیں, ایک آیا ایک دوسرے کے بعد ہے, ایک آیا مکی ہے دوسرا مدنی ہے. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. ترتیب جمع جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دوسرا آیا جو ہے
یہ روایت کرتے ہیں کہ ان امہ ان ابیہا عبداللہ ابن الحسن اپنی والدہ سے، اور وہ اپنے والد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض قال هذه نزلت فینا اہل البیت علیہم السلام، یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھلے عیسیٰ بن داؤد روایت کرتے ہیں موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں تھا، ایک شخص آیا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ اعیت علی آیت فی کتاب اللہ عز وجل، ایک آیا ہے قرآن کریم میں جو میرے نزدیک بہت مجھے اس نے سرگردان کیا ہے۔ سألت جابر ابن یزید فارشدنی الیک، میں نے جابر ابن یزید جوفی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ سے پوچھوں، وہ آیا کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض، فقال ابی نعم، میرے والد نے کہا نعم فینا نزلت، یہ آیا اس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے حدیث ہے الذین مکناہم فی الارض قال امام باقر علیہ السلام هذه الآیہ لآل محمد علیہم الصلوۃ والسلام، اس آیت کا شان نزول اہل بیت علیہم السلام ہے، المہدی و اصحابہ، مہدی علیہ السلام اور اس کے اصحاب، یملکہم اللہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت پورے زمین پہ ان کو حکومت عطا فرمائے گا، ویظہر الدین، وہ دین کو زندہ کرے گا، احیاء کرے گا، ویمیت اللہ عز وجل بہ و باصحابہ البدع، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بدعتوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا شان نزول عمر ہے یا کوئی اور ہے، تو ہمارے لیے بہت سارے ہمارے پاس ہمارے مذہب میں دیکھیں حجت جب لاتے ہیں، دلیل لاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ دلیل ہے قرآن سے، تو اور یہ اس کا شان نزول فلان شخص ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایسے حدیث لانے کی ضرورت ہوگی، ایسے روایت لانے کی ضرورت ہوگی جو ہمارے پاس حجت ہو کہ یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر ہے یا عمر ہے یا فلان شخص ہے۔ آپ ادعا کرتے ہیں کہ کسی مثلا عالم نے یہ کہا ہے، کہ فلان عالم نے اپنے کتاب میں یہ کہا ہے، بھلے ابھی اس نے کوئی تصویر ابھی تک نہیں بھیجی، اس نے بھیجی ہے، میں نے حضرت بھیجی ہے، چیک کریں۔ مجھے تو یہاں پہ کوئی نہیں بھیجی ہے، کس کو بھیجی ہے؟ وہی نا، اس میں کوئی نہیں آیا ابھی، تو کچھ بھی نہیں آیا بھائی، میں رپلائی بھی کیا ہے، نہیں اس نے رپلائی بھی کیا ہے کہ میں اللہ یاد کر دوں۔ آپ نے مجھے بھیجنا ہے نا، کسی اور کو بھیج دیا آپ نے؟ نہیں، جس نے کال کنیکٹ کی ہے نا، میں نے اس کو بھیجا ہے۔ مجھے بھیج دو نا بھائی، مجھے بھیج دو، کسی اور کو کیوں بھیجا بھائی؟ مجھے بھیج دو۔ اچھا، تو آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول عمر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ بھائی اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ختم کرتا ہوں، بھائی میں آپ سے بہت لمبی گفتگو ہو گئی اور دوسرے لوگ بھی منتظر بھائی خاموش وہ بھیج دو نا بھائی، میں دیکھ لوں، وہ بھیج دو، میں نے آپ سے مطالبہ کہاں بھیج دیں؟ اچھا، یہ آپ نے نہیں، آپ کی جانب سے میں نے کیا کہا آپ سے؟ یہ کیا بھیجا آپ نے؟ کوئی تاریخ مدینہ دمشقی بھیجا؟ قرآن نہیں بھیجا، یہ تفسیر برہان اور تفسیر منہاج الصادقین میں نے بھیجا ہے۔ یہ کیا، یہ آپ نے ایک مجھے آپ کی جانب سے مجھے آپ اچھا ابھی آیا ہے تفسیر برہان میں جی۔ ہاں، تو حدیث کیوں پورا نہیں پڑھتے بھائی؟ حدیث تو لعنت اللہ علی الکذابین۔ حدیث یہ ہے بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ، جو نہ کہے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اللہ کا، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے راوی اسی حدیث کی راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرض کیا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ پہلا خلیفہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھلے داؤد سے کہا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور کہا کہ ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی الارض، یہ 3 خلیفے ہو گئے۔ تو اس کے بعد چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ تو پورا پڑھو نا،
وہ پورا کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ نہیں یہ تو آپ نے ڈالا ہوا ہے نا ابراہیم، یہ تو حدیث میں یہی اسی حدیث کا جز ہے جو آپ نے بھیجا ہے، آپ نے جو بھیجا ہے اسی حدیث کا جز ہے. چلیں دکھاتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ابھی مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کر. اتنا جھوٹا آدمی اللہ جانتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں ہے. بات سنو، یہ کتاب ہے علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ. اچھی بات، آپ سے خداحافظی کرتے ہیں بھائی، آپ کو بہت ٹائم دیا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں نہیں ہے حضرت؟ قرآن میں ان کو خلیفہ کہا گیا، قرآن میں ان کے لیے ٹائٹل خلیفہ ہے. دیکھیں دیکھیں، ہاں ہے والذی جعلکم خلائف فی الارض، سورہ فاطر آیت 39. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، خدا حافظ بھائی صاحب، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے، کیا ان کو آپ خلیفہ بولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ؟ اس طرح کوئی ٹائٹل ہے قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے اچھا، جو عزیزو یہ کہہ رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے، ٹھیک ہے. نہج البلاغہ میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، جس خطبے کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وقد شاورہ عمر فی الخروج الی غزو الروم، کہ عمر غزو روم کے لڑنے کے لیے ان سے مشورہ کیا تھا. بلی ان سے کہا تھا فتلقہم فتنکا، کہ اگر تم ان سے ملاقات ہو گئے تو تم بھاگ جاؤ گے. اس کے متعلق میری کافی گفتگو ہے، آپ سن لیجئے. یہ کتاب الفتوح ہے ابن عاصم کوفی کی، جزء اول، چھاپ دار الاضواء. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فتح نہاون و حربها و اجتماع الفرس بها، کہ نہاون ایرانیوں کے ساتھ جو جنگ ہوا تھا اس کے متعلق وہاں پہ بلی نہاون میں جو جنگ ہوا تھا وہاں سے عمر کو خط آیا تھا، کہ عمر کو یہ خط آیا کہ بلے یہ اگلے صفحے میں جاتے ہیں، بلے خط آیا عمر کو اما بعد ان اہل الرئی وسمنان وساوى وحمدان ونهوهاون واصفهان وقم وقاشان وراون واسفندهان وفارس وكرمان وضواحي آذربيجان قد اجتمعوا بارض نهاون في 50 و100 الف من فارس. تو اس نے بارڈر سے رپورٹ آیا، فرنٹیئر سے، کہ بھئی جو ہیں بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے ایرانیوں کی، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ تک آنا چاہتے ہیں. فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب وقرأ وفهم ما فيه وقعت عليه الرعدة والنفضة حتى سمع المسلمون أتيت أضراسه. جب وہ خط آیا ہے بارڈر سے، تو عمر لرزنے لگا، عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے دانت ایک دوسرے سے ٹکر رہے تھے، کہ اس کے دانت آپس میں ٹکر رہے تھے. تو اس کے سب نے اس کی آواز سنی. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو مشورہ دیا تھا. اور پھر یہ روایت جو ہے، مشورے والی روایت، اس کی کوئی سند نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ سب صحیح ہے، وہ میرا اسپیچ ہے بھائی، اس میں دیکھ لو کہ کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح ہے یا نہیں. اس میں بہت میں نے بات کی ہے، تو میں اس باتوں کو 1-2 گھنٹے کی باتوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. اچھا، ان حضرت نے جو اسکین بھیجا ہے کہ تفسیر منہاج الصادقین کے، انہوں نے کوئی اسکین نہیں بھیجا ہے ابھی تک. وہ دیکھتے ہیں اگر شاید بعد میں بھیجا ہو. اچھا، یہ جو انہوں نے اسکین بھیجا ہے، کس کا بھیجا ہے بھائی؟ تفسیر برہان کا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ قال امیر المؤمنین علیہ السلام من لم يقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ. معاف کیجیے گا عزیزو، یہ جو ہے کیونکہ لوگ کال کرتے ہیں واٹس ایپ میں نہیں دکھانا چاہتا، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو کال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ ان کے نمبر نہ آ جائے. منہاج الصادقین کا آپ نے نہیں بھیجا بھائی، منہاج الصادقین کا بھی بھیج دو.
بہرحال انہوں نے جو بھیجا ہے تفسیر البرہان، اس میں یہی ہے کہ جو نہ کہے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اللہ کا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام، چوتھا خلیفہ میں، اس میں یہی ہے۔ تو اس کو شرم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے پھر کہتا ہے کہ وہ آپ لوگوں نے اضافہ کیا۔ ہم لوگوں نے اضافہ نہیں کیا، جو حدیث ہے مثلا 3 سطر 4 سطر کی ایک حدیث ہے تو حدیث کو پوری پڑھو۔ تو شیعوں کے لیے کیسے حجت تم دلیل لا سکتے ہو یہ کہ شیعوں کے نزدیک بھلے امیر المومنین علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں؟ کوئی شیعہ اس کو مانے گا؟ تمہارا عقل ہے؟